اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب محرم کا چاند نظر آئے تو اہل بیت کیسے مناتے تھے؟ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو عام امت کے لیے یہ نیا اسلامی سال ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ غم اور یاد کا مہینہ تھا۔ روایت کے مطابق جب محرم شروع ہوتا تھا تو اہل بیت اپنے گھروں میں سکون اختیار کرتے، خوشی کی باتیں کم کر دیتے اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام محرم میں مسلسل گریہ فرماتے تھے۔ جب بھی پانی دیکھتے تو فرماتے، میرے بابا حسین پیاسے شہید کر دیے گئے۔ امام محمد باقر کے زمانے میں محرم کے دنوں میں گھر کے اندر مجالس عزا منعقد کی جاتی اور کربلا کے واقعات کو بیان کیا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، جو حسین پر روئے اس کی آنکھ قیامت میں محفوظ ہوگی، اور آپ خود بھی محرم میں غمگین رہتے اور عزاداری کی ترغیب دیتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب محرم آتا تو آپ مسکرانا چھوڑ دیتے اور امام حسین کی یاد میں اشعار سن کر روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام اس طرح سے سوگ اختیار کرتے کہ سیاہ لباس پہنتے، سادگی اختیار کرتے، خوشبو اور خوشی کا اظہار ترک کر دیتے تھے۔ اہل بیت کے نزدیک محرم خوشی کا نہیں بلکہ غم، یاد اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ تھا۔ آئمہ علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تو فرماتے تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے کربلا کے بعد کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم اہل بیت کے غم ہر سال تازہ رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو حسین پہ رہے اس کی آنکھ قیامت میں محفوظ رہے گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارا ہر غم حسین کے غم سے جڑا ہوا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے تھے، جب محرم آتا تھا تو میں کبھی ہنستا نہیں تھا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے محرم کا چاند دیکھ کر اپنے گھروں میں اور مسجد میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، اور نیاز امام حسین تقسیم کرتے ہیں، گریہ و عزاداری کرتے ہیں، کربلا کے غم میں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، زیارت عاشور اور کربلا کی زیارت کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔